حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے وضو میں ہونے والی غلطیاں اور نماز میں ہونے والی غلطیوں کے تعلق سے جو بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں جن کی بنیاد پر جن سے وہ غلطیاں سرزد ہو جائیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، ان کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ پچھلے جمعہ بیان کرنے کے بعد میں کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت آنے والے جمعہ بھی اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں اور بھی بہت ساری غلطیاں جو ہیں اس کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسی ٹاپک کو آج بھی لیا، اور انشاءاللہ آج بھی آپ کے سامنے نماز میں ہونے والی غلطیاں کون کون سی ہیں، کس سے ہمیں بچنا چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں صحیح سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں جمعہ کی نماز کی ندا دی جائے، جمعہ کی نماز کا اعلان کیا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ اور کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، دوڑتے ہوئے جاؤ، کاروبار چھوڑ دو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم عقل مند ہو، جانتے ہو تو۔ اور اگر بے وقوف ہو تو 2 رکعت کے لیے جانا، عقل مند ہو تو پوری نماز کے لیے جانا۔ آج ہوتا کیا ہے، باہر کھڑے ہو کر یہ انتظار ہوتا رہتا ہے کہ امام کی تقریر کب ختم ہوگی، خطبے کے ممبر پر خطبے کے لیے کب جائے گا، اور خطبہ ختم ہونے والا کب ہوگا، اس کے بعد وضو بنانا شروع ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، اور جیسے ہی وہ 2 رکعت ختم ہوتی ہے آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جایا کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، یہ اللہ پر احسان کرنے آئے تھے۔ 2 رکعت پڑھ کے اللہ پر احسان کیا، معاذ اللہ۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 14 رکعت پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں سارا فائدہ ہمارا ہی ہے، 1% بھی خدا کا فائدہ نہیں، کیونکہ فائدہ اس کو چاہیے جس کو کسی کی حاجت ہو۔ اللہ کو کسی کی حاجت ہے ہی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، محتاج تو ہم ہیں، ہمیں ہر پل ہر لمحے خدا کی حاجت ہے، اس کے بغیر تو ہماری سانسیں بھی نہیں چل سکتی ہیں۔ اگر وہ اپنی حاجت ہم سے ہٹا لے تو ہماری سانسیں بند ہو جائیں اور ہمارے روح اور جسم کا رشتہ آپس میں ختم ہو جائے، جسے ہم مردہ کہلانے لگیں گے۔ تو اللہ کو ہماری حاجت، ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے، ہم کو اس کی عبادت کی حاجت ہے۔ ہم جتنا زیادہ اس کی عبادت کریں گے ہمارے اعمال اتنے اچھے بنتے جائیں گے، ہماری قبر سنورتی جائے گی، ہماری آخرت سنورتی جائے گی۔
اس لیے 2 رکعت کے لیے مت آؤ، پوری نماز کے لیے آیا کرو، پوری نماز پڑھا کرو۔ یہ اپنے ابا کی جاگیر نہیں ہے نماز، یہ اللہ کی جاگیر ہے۔ اپنے حساب سے مت پڑھو، اپنے خدا کے حساب سے پڑھو۔ خدا کے حساب سے پڑھو گے تو خدا اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اپنے حساب سے پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے جاتا ہے تو جمعہ کے دن اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ جو جمعہ کے لیے آتا ہے، دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں رجسٹر لے کر، باقاعدہ جمعہ میں آنے والوں کا نام اس رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے کہ مولا تیرے گھر میں جمعہ کی نماز کے لیے یہ بندے تشریف لائے ہیں۔ پہلے جو آتا ہے اس کا نام، اس کے بعد اس کا نام، اس کے بعد اس کا نام، اور ہر ایک کی الگ الگ فضیلت ہے۔ جو سب سے پہلے آیا اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بعد والے کی اس سے کم، اس کے بعد والے کی اس سے کم، اور یہ سلسلہ جیسے ہی امام منبر پر خطبے کے لیے جاتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی آئے وہ جمعہ کی نماز میں شریک نہیں مانا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے حساب سے جمعہ پڑھتا ہے، لیکن خدا کے یہاں اس کا نام درج نہیں ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اب جب نام ہی درج نہیں ہے تو اللہ اس کو کیا دے گا یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اماموں کی کڑوی بات سننے کے لیے بھی کبھی کبھی آ جایا کریں۔ لوگ تقریر سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، سوچتے ہیں یار روزانہ محرم کے بیان میں نے کئی لوگوں سے کچھ باتیں سنی تھی، یار کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، ہر سال تو وہی ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں ہر سال بھی ریپیٹ ہوتا ہے، دن بھی ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ سال ہی بند کرا دو، دن ہی بند کرا دو، محرم آئے گا نہیں، محرم کا بیان ہوگا نہیں، تمہاری کانوں کو تکلیف ہوگی نہیں۔ بھائی جو چیز ریپیٹ ہوگی اس کے احکام بھی ریپیٹ ہوتے ہیں۔ امام حسین کا دن ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے، اس لیے امام حسین کا تذکرہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو جو چیز ہم ایک مرتبہ، اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بار بار وہی بیان ہوتا ہے، ان سے پوچھو ایک بھی واقعہ سنا دو۔ 10 دن میں جو آپ نے سنا ہے، آپ کو اعتراض ہے کہ ہر سال وہی بیان ہوتا ہے۔ ارے 50 سال آپ کی عمر ہو چکی، 50 سال میں ایک واقعہ سنا دو محرم کا جو آپ نے سنا ہو مسجد میں یا اسٹیج پہ، حالت خراب ہو جائے گی۔ ایک واقعہ اتنے سالوں میں یاد نہیں ہوا، البتہ اعتراض ضرور ہو گیا کہ بار بار وہی ریپیٹ ہوتا ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کا دل گناہوں سے کالا ہو چکا ہوتا ہے، جو ذکر امام حسین سے نفرت کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں جمعہ کی بات چل رہی ہے، تقریر سننے سے ہم نے ایک بار نہیں ہزاروں بار آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث ہم بار بار اسی لیے ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ اثر کر جائے، صرف 4 بننا، 5واں مت بننا۔ اور 4 میں یہ چیز آ جاتی ہے، علماء کی تقریر سننا۔ کیا فرمایا؟ یا تو خود عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے والا بن جاؤ، علم سیکھنے والا یعنی طالب علم نہیں بن سکتے تو علماء کی محفلوں میں بیٹھنے والا بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا بھیا تو لاسٹ اسٹیپ ہے علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ 5واں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہونے کا مطلب برباد ہو جاؤ گے، آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو 4 چیزوں کا حکم حضور نے دیا ہے، یا خود عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علماء کی محفل میں بیٹھ کر علم سیکھنے والے بنو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علماء سے کبھی نفرت مر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، کہیں بھی رہنا ان کی عزت کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں جو ہماری کانوں میں سنائی دیتی ہے، بہت کچھ سنائی دیتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضور نے فرمایا اللہ ہر کسی کو علم دین نہیں دیتا، جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو علم دین عطا فرماتا ہے۔ ہر کسی کو نہیں، کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن ہر کوئی کامیاب نہیں ہوتا اس میدان میں۔ بہرحال آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ جمعہ کی نماز کے لیے آیا کرو، پہلے آیا کرو، اپنے دوستوں کو لایا کرو اور پہلے لایا کرو۔ بہرحال اب چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو ہم نے چھیڑا تھا کہ نماز ہماری کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ ہم نے تو نماز کو اپنے من سے پڑھنا شروع کر دیا ہے، شریعت کے حساب سے نہیں۔ حالانکہ کوئی بھی عبادت
اگر اس عبادت کے قانون کے حساب سے نہ پڑھی جائے تو وہ عبادت مقبول نہیں ہوتی ہے۔ عبادت مقبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس عبادت کے جو مسائل ہیں آپ اس پر عمل کریں۔ وضو میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب آ جائیے نماز ہم کس طریقے سے شروع کرتے ہیں۔ نماز کی شروعات ہوتی ہے نیت سے۔ اچھا، نماز کے لیے نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو آپ غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری یہ ہے آپ کا کپڑا، آپ کا جسم اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ ایسے ہی کہیں بھی مصلی بچھا دیے نہیں چلے گا، جگہ بھی آپ کو تلاش کرنی ہے کہ پاک جگہ ہونی چاہیے۔ مسجد میں پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن کپڑے اور جسم کا لحاظ تو ہونا چاہیے، اور یہ ہر کوئی کرتا ہے۔ نماز کی نیت یہ اتنی ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر نیت نہیں کیا، ڈائریکٹ نیت باندھ لیے تو نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نیت باندھ لیتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں میں 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں یا 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ یعنی نماز پڑھنے سے پہلے نیت نہیں کی، جب نیت باندھ لیا تب فیصلہ ہو رہا ہے کہ اب یہ کون سی نماز پڑھوں۔ یاد رکھیں، مشکوک چیز جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ یعنی نہ آپ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں تو اللہ مقبول نہیں فرماتا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ظہر کی فرض پڑھنے جا رہے ہیں یا 4 رکعت سنت پڑھنے جا رہے ہیں یا 2 رکعت نفل پڑھنے جا رہے ہیں یا 2 رکعت سنت پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے یہ فیصلہ نماز شروع کرنے سے پہلے کرنا ہے۔ اور جو نماز ہے، ہر نماز کا ایک وقت اللہ نے متعین فرما دیا ہے، ہر نماز کا وقت ہے، اس نماز کو اسی وقت میں پڑھنا ہے، اس نماز کو اسی وقت میں پڑھنا ہے۔ اب ظہر کو عصر میں پڑھو گے تو یہ نہیں ہوگی، اگر ادا کی نیت کرو گے تو نہیں ہوگی، قضا کی نیت کرو گے تو قضا مانی جائے گی۔ بہرحال ادا نہیں کیا تو گناہ تو ضرور ملے گا۔ اب اس کی معافی کے لیے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا۔ تو ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہے 1:45 بجے سے لے کر 4 بجے تک، تو اب ظہر کو 1:45 سے 4 بجے کے بیچ میں ہی پڑھنا ہے۔ 1:45 سے پہلے یہ مثال دے رہا، ہو سکتا ہے ٹائم آگے پیچھے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ امام صاحب بول دیے تو یہی ٹائم ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب جو وقت ہے اس وقت کے اندر پڑھو گے تو آپ کی نماز ادا مانی جائے گی، اور اگر وہ وقت نکل گیا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کی نماز وہ قضا ہو جائے گی، ادا کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد میں استقبال قبلہ ہوتا ہے۔ استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے قبلے کی طرف چہرہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ادھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں تکبیر تحریمہ۔ یہ تکبیر تحریمہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے لیے، سمجھ ہی نہیں پاتے تکبیر تحریمہ ہے کیا۔ میں آپ کو بتا دوں تکبیر تحریمہ کوئی مصیبت نہیں ہے، جو ہم نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اسی کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ ہم کرتے تو ہیں لیکن ہمیں نام نہیں پتہ ہوتا، کرتے تو ہیں لیکن مسائل پتہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسری چیز ستر عورت ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کو غور سے سنیے گا، خاص کر جینس اور ٹی شرٹ پہن کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بہت غور سے سنیے گا۔ ستر عورت، ستر مطلب چھپانا، عورت مطلب چھپانے کی چیز، اسی لیے عورت کو پردے کا حکم ہے۔ عورت کا مطلب ہی ہے، ڈکشنری میں میں بتا رہا ہوں، چھپانے کی چیز کو چھپانا، یہ ستر عورت ہے۔ اب چھپانے کی چیز کیا ہے؟ چہرہ تو چھپانا نہیں ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر، اس کو ناف بولتے ہیں جو ایک گڈھے کی طرح ہوتا ہے، ہر انسان کے جسم میں ہوتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنا اس میں شامل ہے، اس ہڈی کو بولتے ہیں گھٹنا، یہ اس میں شامل ہے۔ یہ حصہ اس طریقے سے چھپا رہنا چاہیے کہ بال کے برابر بھی نماز کے بیچ میں نہیں کھلنا چاہیے۔ اگر کھل گیا تو
نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ چھپانا شرط ہے۔ شرط کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس پہ عمل کرو گے تو نماز شروع مانی جائے گی، اس پہ عمل نہیں ہوگا تو نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر نماز کے بیچ میں بھی یہ کھل گیا تو نماز نہیں ہوگا۔ اب جو لوگ جنس پہنتے ہیں ان کا اکثر ایسا ہوتا ہے، غور کیجئے گا کہ جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو جنس پیچھے سرکتی ہے، جنس پیچھے سرکتی ہے اور پیچھے کا حصہ باقاعدہ اچھے انداز میں فوکس کرنے لگتا ہے، اچھے سے دکھتا ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز میں کمی ہو جانا، ان کی کمی نہیں ہوتی، ان کی ڈائریکٹ نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ان کا جو چھپانے والا حصہ تھا وہ حصہ دکھ چکا ہے۔ تو اور سجدے میں رکوع میں ٹی شرٹ اوپر بھاگے گا، جنس نیچے بھاگے گی، وہ چیز ہی ویسی ہے۔ تو جنس کے پچھلا حصہ جو ہے یعنی سطر کا جو حصہ ہے، یہ ناف جو ہے نا، ناف صرف آگے سے نہیں، اس کا پیچھے کا حصہ بھی شمار ہوتا ہے پورا۔ تو پیچھے کا حصہ جب دکھے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو جو لوگ جینس پہنتے ہیں یا پینٹ پہنتے ہیں وہ اس بات کا احتیاط کریں کہ اگر آپ کا پچھلا حصہ کھلتا ہے تو آپ کی نماز بالکل نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، نیت جب ہم باندھتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ ہے اسٹائل، کوئی یہ ہے اسٹائل، الگ الگ طریقے ہیں۔ نیت میں آپ کے ہاتھ اس طریقے سے ہونا چاہیے اور یہ ایسے ہی پیچھے جانا چاہیے اور یہ انگوٹھے کان کی لو سے لگیں اور پھر آگے آئیں گے۔ یہ جو اس طرح ہم کرتے ہیں نا ایسا، یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے، آپ کی نماز سنت کے خلاف ہوگی۔ آپ کا ہاتھ بالکل اس طرح ہونا چاہیے اور یہ اندر کا جو پیٹ والا حصہ ہے ہاتھ کا، یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نیت باندھنے میں۔ نیت جب باندھیں گے تو الگ الگ طریقے۔ اچھا، یہ تو چلو مسئلہ ہو گیا، زیادہ کھلواڑ یہاں ہوتا ہے۔ یہ ہے، دیکھ رہے میرا ہاتھ، کوئی اس طرح دباتا ہے، کوئی اس طرح دباتا ہے، کوئی ایسا دباتا ہے، کوئی ایسے ہی کر لیتا ہے۔ یہ سارے طریقے نیت کے غلط ہیں۔ ناف کے نیچے آپ کو نیت باندھنا ہے، پہلا مسئلہ تو یہ ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیت باندھنے میں آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیوں کا استعمال ہوتا ہے، 5 انگلیوں کا۔ یہ جو ہڈی آپ کی ہے، یہ ہڈی، اس ہڈی پر اس طریقے سے ہاتھ کو رکھنا ہے۔ دیکھیے میرا ہاتھ، اور یہ جو ہتھیلی ہے نا، یہ پیچھے ایسے لٹکنی نہیں چاہیے، یہ اس کے نیچے آئے گی، دکھ رہا ہے؟ اس کے نیچے آئے گی یہ۔ اس کے بعد میں یہ دونوں انگلیاں، ایک یہ انگلی اور یہ ایک انگلی اس طریقے سے پکڑیں گے ہاتھ کو، اور یہ 3 انگلی اس ہتھیلی پہ رکھیں گے، اس طرح نیت باندھیں گے، اس طرح، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح نیت بنتی ہے، دیکھ لیجئے ہاتھ کو۔ اور یہ ناف کے نیچے ہونا چاہیے، ناف کے نیچے۔ بہت سارے لوگ پیٹ پہ ہی باندھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ پیٹ پہ نیت نہیں ہوتی ہے، ناف کے نیچے ہوتی ہے۔ تو اس بات کا خیال کریں۔ صرف شوافے کے حضرات جو ہیں ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ناف کے اوپر کرنا ہے، وہ بھی سینے پر نہیں، ان کے یہاں بھی سینے پر نہیں ہے، ناف کے اوپر اس طریقے سے ان کو کرنا ہے، پیٹ پر۔ وہ بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے تو اس طرح باندھتے ہیں نیت۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، چاہے شوافے حضرات ہوں چاہے احناف کے لوگ ہوں۔ بہرحال حنفیوں کے نزدیک ناف کے نیچے نیت باندھنا ہے۔ نیت باندھ لیا، قراءت شروع کر دی۔ جب ہم قراءت شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنا ہے۔ اچھا، ثنا پڑھنے میں سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، شروع کیا کرتے ہیں؟ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ ثنا نا، ثنا سبحانک اللہم جو یہ دعا اس کا نام ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے نماز میں۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، شروع ہی کرتے ہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا سے نہیں شروع کرنا ہے، سبحانک اللہم سے پڑھنا ہے آپ کو۔ ثنا یہ اس دعا کا نام ہے، ثنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف۔ اس دعا میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے اس دعا کا نام ثنا رکھا گیا ہے۔ تو اس بات کا خیال کریں کہ جب ثنا پڑھیں تو ثنا سے، لفظ ثنا یہ جو ورڈ ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، سبحانک اللہم سے شروع کیا جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ یہ صرف پہلی رکعت کا مسئلہ ہے۔
اعوذ باللہ جو ہے نا وہ پہلی رکعت میں صرف پڑھنا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، باقی دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ یعنی فرسٹ رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، باقی دوسری تیسری چوتھی رکعت میں اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ختم ہو گئی اور سورت ہمیں شروع کرنا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد کسی نے قل هو اللہ احد پڑھا تو سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد قل هو اللہ شروع کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، اس بات کا بھی دھیان کریں۔ اکثر لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ڈائریکٹ سورت پڑھ دیتے ہیں، سورت پڑھنے سے پہلے بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اچھا یہ کام ہو گیا، سورت پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو اللہ اکبر بولتے ہیں، یا پہلے اللہ اکبر بول لیتے ہیں پھر رکوع میں جاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جھکتے جائیں اور اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے جائیں، جب جھکیں پورا تو اللہ اکبر، اکبر جو ہے وہ لاسٹ میں جب جھک جائیں تب ختم کرنا ہے، یعنی کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے۔ اچھا یہ تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ ہے، امام کے پیچھے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، وہ امام سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جو کوئی مقتدی امام سے پہلے رکوع میں جائے یا سجدے میں جائے اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ آپ مقتدی کا مطلب ہی ہے امام کے پیچھے پیچھے چلنا، وہ آگے آگے جائے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے۔ اب آپ ہی آگے بن جائیں گے تو تیسری صف میں کھڑے ہو گئے امام کے بھی امام بنیں گے تو کام نہیں چلے گا، اس لیے ہر کام آپ کو امام کے بعد کرنا ہے۔ امام رکوع میں جائے پھر آپ کو جانا ہے، امام سجدے میں جائے تو آپ کو جانا ہے، اس بات کا خیال کرنا ہے۔ امام سے پہلے کوئی بھی کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں امام جیسے اللہ شروع کیا وہ بیچارہ سجدے میں پہنچتا ہی نہیں ہے، یہ دھڑام سے گر جاتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس پر احتیاط کرنا چاہیے۔ اچھا رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی آپ کا ہو گیا۔ رکوع جب آپ کرتے ہیں تو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ہلکا سا جھکتے ہیں، ہاتھ گھٹنے تک پہنچاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ رکوع میں سنت طریقہ کیا ہے وہ سن لیجئے۔ واجب تو آپ کا ادا ہو گیا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گیا تو واجب ادا ہو گیا، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ جو ہے نا، پیٹھ یہ بالکل بچھنی چاہیے، برابر ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے سر اور پیٹھ یہ برابر۔ مثال کے طور پر یہ پیٹھ ہے، سمجھ لیجئے سمجھانے کے لیے، اور یہ سر ہے، اگر سر اس طریقے سے جھکا ہے تو بھی غلط ہے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، سر بھی ایسے برابر ہونا چاہیے اور پیٹھ بھی بالکل برابر ہونی چاہیے رکوع میں، تب جا کے آپ کا رکوع سنت طریقے کے حساب سے مانا جائے گا۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آگے کی باتیں موقع ملے گا، کیونکہ اگلا جمعہ چھٹی شریف کا جمعہ ہوگا، اس لیے اس پہ بیان ہوگا۔ اس کے بعد یہ ٹاپک انشاءاللہ چھیڑوں گا، اور امید کروں گا آپ حضرات سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی اعتراض آتا ہے، کوئی سوال آتا ہے تو ہماری کانوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم اس مسئلے کو یہاں پر بیان کریں، تاکہ ایک کے ذریعے کئی لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔